بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کمالیہ، اوصاف جمیلہ کا بیان چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کیا تھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات کیا تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتاؤ اور سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر والوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھتے تھے۔ گھر کے حسن سلوک یا گھر کے سلوک کے بارے میں سب سے معتبر خبر اور سب سے معتبر شہادت گھر کے کسی فرد کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ گھریلو معاملات کو اندرون خانہ کیا چل رہا ہے اس کو باہر والے نہیں جانتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر والوں سے تو بڑے اچھے معاملات رکھتا ہے، بڑی نرمی اور رفیقانہ اس کا سلوک رہتا ہے، مگر گھر والوں کے ساتھ آ کر بدسلوکی کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ باہر تو صاحب منصب ہے، صاحب جاہ و حشمت ہے، صاحب روب و دبدبہ ہے، مگر گھر آ کر جو ہے نہ کوئی منصب چل پاتا ہے، نہ روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ باہر سب کو سناتا ہے اور گھر میں خود سننی پڑتی ہیں۔ الگ الگ طریقے کے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہے نا۔ باہر والے اندر کیا چل رہا ہے نہیں جان پاتے ہیں۔ باہری حالات دیکھ کر انسان کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا روب و دبدبہ والا ہے، بڑا صاحب منصب ہے، بڑا جاہ و حشمت والا ہے، یا بڑا بردبار، بہت نرم، بہت شیریں گفتگو کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ باہر دیکھ کر انسان بتا دیتا ہے، لیکن جب گھر کی بات آتی ہے، کوئی انسان گھر میں کیسے رہتا ہے، تو پھر بال والے کہتے ہیں کہ گھر کا حال ہم کیا جانیں۔ وہاں پر وہ ہاتھ پیر کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو اب گھر کا حال کون بتائے گا؟ گھر والا بتائے گا نا۔ تو گھر کے اندرونی حالات اور گھر کے اندرونی انسان کے اخلاق کیا ہیں، یہ ایک گھر والا ہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے۔ اس لیے علامہ دمیری علیہ رحمت و رضوان، صاحب حیات الحیوان، نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کے سلسلے میں ایک گھر والے ہی کی روایت پیش کی، اور گھر والا بھی وہ جو سب سے زیادہ رازدار اور امین ہوتا ہے اور امور مخفیہ بھی جانتا ہے۔ شوہر کے گھریلو حالات کے بارے میں سب سے زیادہ اس کی عورت جانتی ہے، اس لیے کہ جب مرد گھر میں رہتا ہے تو ماں باپ یا بھائی بہن کے ساتھ تو ہر وقت نہیں رہ سکتا، لیکن بیوی کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے نا۔ وہ چاہے گھر کے آنگن میں چلے یا گھر کے لوبی میں رہے، بیوی کی نظر رہتی ہے، اور جب بیوی کے ساتھ بند کمرے میں رہتا ہے تب بھی بیوی اس کی صحبت میں رہتی ہے۔ تو بیوی زیادہ واقف ہوتی ہے انسان کے اندرون خانہ اخلاق اور حالات پر۔ انہوں نے علامہ دمیری علیہ رحمٰ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کی کہ وہ صرف گھر کی فرد نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زوجہ اور ہم سب کی والدہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ہے نا۔ ان کی روایت پیش کی۔ اب جب اتنا رازدار، اتنے امور مخفیہ پر واقف انسان اگر کسی کی عظیم اخلاق کو بیان کرے، اس کے کردار کو بیان کرے، اس کے حسن سلوک کو بیان کرے، اس کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرے، تو سمجھ لو اگر عام انسان بھی بتائے تو انسان یقین کر لیتا ہے، کیونکہ یار بیوی کہہ رہی ہے جس کے ساتھ رات دن کا رہنا ہے تو انسان اچھا ہی ہوگا نا۔ اور یہاں تو وہ زوجہ ہیں کہ جن کی طہارت و پاکیزگی پر قرآن ناطق ہے، جن کی ثقاہت پر امت کا اجماع ہے، جن کی راست گوئی قرآن مقدس سے ثابت ہے، جن کی عدالت میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہے، وہ گھر کے عظیم فرد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
سرکار کے اندرون خانہ کے حالات، سرکار کے اوصاف، سرکار کے شمائل خصائل کا بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں اور سرکار کی زندگی کتنی سادہ ہے یہ بیان کرتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان فی بیتہ فی محنت اہلہ۔ میں ایک بات بتا دوں، جو ازواج مطہرات جو ہیں ان کو ام المومنین یا امہات المومنین کہنا تو جائز ہے، لیکن ام المومنات یا امہات المومنات کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی امت کے مردوں کی ماں یہ تو بلا شبہ جائز ہے، امت کی عورتوں کی ماں کہنا ان کو یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، یہ مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو نہ ملے تب میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امہات المومنین کا جب بھی ذکر آتا ہے کتابوں میں ملتا ہے تو ام المومنین یا امہات المومنین ہی لکھا ملے گا، کبھی آپ نے ام المومنات یا امہات المومنات یہ لکھا ہوا نہیں پایا ہوگا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان فی بیتہ فی محنت اہلہ اے فی خدمتہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ محنت ان کا معنی آتا ہے خدمت، محنت علی اے فی خدمتی، ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ وکانا یفلی ثوبہ ویرقعہ ویخصف نعلہ ویخدم نفسہ ویعلف ناضحہ۔ افلا یفلی افلاءً اور فلا یفلی تفلیتاً، دونوں بابوں سے آتا ہے، افعال سے بھی آتا ہے تفعیل سے بھی۔ اس کا معنی آتا ہے جوں پکڑنا، جوں ہوتے ہیں نا سر میں جوئیں ہو جاتے ہیں، کپڑوں میں بھی جوئیں ہو جاتے ہیں، اس کا معنی آتا ہے جوں پکڑنا۔ اب اس کا ترجمہ ہوا کانا یفلی ثوبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں سے جوں نکالتے تھے۔ اب یہ رہا کہ جوئیں تو عیب کی بات ہے نا، کسی کے سر میں یا کپڑوں میں جوئیں ہونا عیب کی بات ہے، لوگ اس کو نظر حقارت اور نظر نفرت سے دیکھتے ہیں، گندگی سمجھا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں میں یا بالوں میں جوئیں کہاں سے آئے؟ انبیاء علیہ السلام تو ہر اس فعل سے پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نفرت، باعث حقارت ہو۔ تو اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا کہ کپڑوں میں جوئیں ہوتے تھے وہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار فقراء اور مساکین اور غرباء میں اسی طرح بے تکلفانہ آپ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے کپڑے یا بدن آپ سے ٹچ ہو جاتے تھے تو ان کے جوئیں آپ کے کپڑوں میں آ جاتے تھے۔ سرکار مجلس سے برخاست ہونے کے بعد جب گھر آتے تب ان کو دیکھتے تھے کہ جوں تو نہیں آ گئے ہیں، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ تو افلا یفلی فلان کا معنی ہوا تھا جوئیں دیکھنا، صوب کا معنی کپڑا جمع ثیاب آتی ہے، رقع یرقع رقعتن اور رقعن، اس کا معنی آتا ہے پیبند لگانا۔ پیبند جانتے ہیں، کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو اسی کپڑے کا ٹکڑا یا کسی دوسرے کپڑے کا ٹکڑا وہاں سے لیتے ہیں، اس کو پیبند لگانا بولتے ہیں، فارسی میں اور عربی میں اس کو رقعہ کہتے ہیں۔ خصف یخصف خصفن، اس کا معنی آتا ہے گانٹھنا، موچی جوتے کاٹتا ہے، چپل کاٹتا ہے نا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نال کو، اپنی جوتی مبارک کو یا اپنی جو نال ہوتی تھی اس کو خود ہی سرکار اس کو گاٹھ لیتے تھے، اس میں تسمہ خود ہی لگا لیتے تھے۔ خدمہ یخدم خدمتن، اس کا معنی خدمت کرنا آتا ہے۔ علفا یا علوف نصر ینصر، اس کا معنی آتا ہے چارہ ڈالنا۔ نادحن معنی آتا ہے اونٹنی، اور اس کا کبھی مطلق جانور کو بھی نادح کہتے ہیں۔ وکانا یفلی صوبہ،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے جوئیں نکالتے، وَيَرْقَعُهُ اور اس میں پیبند لگاتے تھے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ اپنے نال کو تسمہ لگا لیتے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور اپنا کام خود کرتے تھے، وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ اور اپنے جانور کو چارہ ڈال دیتے، وَيُقِمُّ الْبَيْتَ اے یکنسہ، اقمہ یقم اقمام، اس کا معنی آتا ہے صاف کرنا، ستھرائی کرنا، ہے نا، گھر میں جھاڑو لگا دینا۔ کناسا یکنسو، کنسن اور کناسن، اس کا معنی آتا ہے جھاڑو لگانا۔ وَيُقِمُّ الْبَيْتَ اے یکنسہ، وَيَعْقُلُ الْبَعِیرَ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ وَيَعْجِنُ مَعَهَا وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ۔ عقل یعقل عقلا، اس کا معنی آتا ہے باندھنا۔ بعیر اونٹ کو کہتے ہیں۔ عقل یعقل معنی آتا ہے کھانا۔ عجنا یعجن، اس کا معنی آتا ہے گوندھنا۔ بضاعتن کہتے ہیں سامان کو۔ سوق آتا ہے بازار، اس کا معنی اس کی جمع اسباق آتی ہے۔ وَيُقِمُّ الْبَيْتَ اے یکنسو، آپ گھر کو صاف کرتے یعنی گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے۔ وَيَعْقُلُ الْبَعِيرَ اونٹ کو باندھ دیا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ خادم کے ساتھ کھانا تناول فرما لیتے۔ وَيَعْجِنُ مَعَهَا اور ازواج مطہرات کے ساتھ آپ آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے۔ وَيَحْمِلُ بَضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ اور اپنا سامان بازار سے اٹھا لاتے تھے۔ وَكَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکری لیست لہ راحت، اس سب کے باوجود متواصل الاحزان مسلسل غم زدہ، دائم الفکر متفکر، لیست رہو راحت چین و سکون کا نہ ہونا۔ وکانہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکری لیست رہو راحت، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل غم اٹھانے والے، ہمیشہ فکر مند رہنے والے تھے، آپ کے لیے راحت اور سکون نہ تھا۔ وقد قال علی رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے سنت یعنی طریقے کے بارے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ زندگی کیا ہے، آپ کن چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، آپ کن چیزوں پر اعتماد فرماتے ہیں، آپ نے کن چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد یا زندگی کے میں استعمال کا ذریعہ بنا رکھا ہے، آپ کا اصل طاقت، آپ کی اصل قوت، آپ کی اصل معتمد بہی شے کیا چیزیں ہیں، آپ ان زندگیوں کی دشواریوں کا سامنا کن چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں، آپ آنے والی مصیبتوں میں کن چیزوں پر اپنا بنائے کار رکھتے ہیں، کن چیزوں پر آپ اعتماد کر کے ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنیادی اور پر مغز چیزیں یہاں ذکر فرمائی کہ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی عادت اور خصلت بنا لے تو وہ زندگی کی ہر محاذ پر کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت یعنی طریقہ کار کے بارے میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ فقالا تو سرکار نے فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت خدا بندی میرا اصل سرمایہ ہے۔ راس المال کہتے ہیں انسان کی جو پونجی سرمایہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ فقال المعرفت راس مالی، فرمایا کہ معرفت خدا بندی میرا اصل سرمایہ ہے۔ والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے۔ والشوق مرکبی، اور شوق و رغبت یہ میری سواری ہے۔ کس کا شوق؟ اللہ کی عبادت و بندگی کا شوق، یہ میری سواری ہے۔ والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے۔ وذکر اللہ انیسی، انیس کہتے ہیں غمخوار کو، ساتھی کو۔ وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا ساتھی ہے، میرا مونس ہے، میرا ہمدرد ہے۔
والحزن رفیقی، اور غم یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ رفیق کا معنی آتا ہے ساتھی، حزن معنی غم۔ والحزن رفیقی، اور حزن میرا ساتھی اور دوست ہے۔ والعلم صلاحی، اور علم میرا ہتھیار ہے۔ والصبر ردائی، اور صبر میری چادر ہے۔ والرضا غنیمتی، اور رضائے مولا یہ میرے لیے غنیمت ہے، مال غنیمت ملتا ہے نا، میری غنیمت ہے وہ۔ والفقر فخری، اور فقر تنگ دستی یہ میرا فخر ہے۔ والزہد حرفتی، زہد اور ترک دنیا یہ میرا پیشہ ہے، حرفہ کہتے ہیں پیشے کو۔ والیقین و قوتی، اللہ پر یقین میری طاقت ہے۔ والصدق و شفیعی، اور سچائی میرا سفارشی ہے۔ وطاعت و حسبی، اور فرما برداری حسبی مجھے کافی ہے۔ والجہاد و خلقی، اور راہ خدا میں جہاد کرنا میرا اخلاق ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دیکھنا کیسے پرمغز اور پر اسرار باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیسی اصولی باتیں ہیں بالکل زندگی کی۔ اگر انسان ان چیزوں کو اسی طرز پر رکھ لے، ان چیزوں کو اسی جہت سے اپنی عادت بنا لے، تو کامیابی اور کامرانی اس سے کہیں نہیں گئی ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں وَأَمَّا حِلْمُهُ، وَأَمَّا حِلْمُهُ وَجُودُهُ وَشُجَاعَتُهُ وَحَيَاؤُهُ وَحُسْنُ عِشْرَتِهِ وَشَفْقَتُهُ وَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبِرُّهُ وَعَدْلُهُ وَوَقَارُهُ وَصَبْرُهُ وَحَيْبَتُهُ وَثِقَتُهُ وَبَقِيَّةُ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ الَّتِي لَا تَكَادُ تُحْصَرُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا۔ اتنی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خود ہی جو سرکار کی عادات مبارکہ ہیں بتا دیں، اس کے بعد جو اور خصلتیں رہ جاتی ہیں، جو صفات کمال شمار ہوتی ہیں، مصنف کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں نا کہ شمار ہونے کے قریب نہیں ہے، وہ عام انسان کے فہم ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی حضور آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ منتہی ہونے اور ختم ہونے کا جو عیب ہے نا، نقص ہے، اس سے وہ بری ہیں، ہے ہی نہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے نا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اتنے ہیں کہ ایک عام انسان، بلکہ خاص بھی ہو، کوئی ولی بھی ہو، وہ بھی اگر ان سب کا ادراک کرنا چاہے، ان کا احاطہ کرنا چاہے، ان کی انتہا تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچے گا، وہ اس سے بری ہے۔ ہاں اللہ پاک کے علم میں متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ سب کتنے ہیں، ان کی ایک انتہا ہے، ان کا احاطہ رب کا علم کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ کے علم میں متناہی ہیں، محیط ہیں، مگر جو اور اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، اس کے علم میں وہ غیر متناہی ہیں، ان کا علم سرکار کے اوصاف جمیلہ کو محیط نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو غیر متناہی سمجھنا اسی جہت سے ہے کہ مخلوق کے علم کے لحاظ سے غیر متناہی، کیونکہ اللہ کے علم میں وہ متناہی ہے۔ اور اللہ پاک کا جو علم ہے، اللہ پاک کی جو صفات کمالیہ ہیں، وہ مطلقاً غیر متناہی ہے نا، ان کا احاطہ نہیں ہے نا۔ وَأَمَّا حِلْمُهُ، رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تحمل، وجودہ آپ کی سخاوت، وشجاعتہ آپ کی بہادری، وحیاؤہ آپ کی حیا، وحسن عشرتہ آپ کا حسن سلوک، وشفقتہ مہربانی، ورافتہ نرمی، ورحمتہ آپ کی رحمت، وبرہ آپ کی نیکوکاری، وعدلہ آپ کا انصاف، وقارہ آپ کا اطمینان اور وقار، وصبرہ آپ کا صبر، وحیبتہ اور آپ کی حیبت، وثقتہ اور آپ
کا قابل اعتماد ہونا، وبقیت خصالہ الحمیدہ، اور آپ کے اور اوصال حمیدہ التی لا تقاد تحصر، جو حد شمار میں نہیں ہے، وہ تمام خصال حمیدہ جو ہیں فقصیرۃ جدا، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور رہا آپ کا تحمل، آپ کی سخاوت، شجاعت، حیا، حسن معاملت، شفقت، نرمی، مہربانی، نیکوکاری، عدل و انصاف، وقار و اطمینان، صبر، ہیبت، قابل اعتمادی، اور باقی خصال حمیدہ جو ناقابل شمار ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔